انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، جمعۃ المبارک کی انتہائی بابرکت اور مختصر سی اس نشست میں قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 103 تلاوت کی گئی ہیں۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ کہنے کی، ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں اہل ایمان کو ان کے منصب اور ان کے اصلی نام سے پکارا ہے ایمان والو۔ ایمان والے یہ وہ منصب ہے اور یہ وہ رشتہ ہے جیسے کسی سے محبت کے طور پر، عقیدت اور محبت کے طور پر والد اپنے بیٹے کا نام جاننے کے باوجود اس کو بیٹا کہتا ہے، تو اس کو اپنی رشتہ داری کا نام دے کر کے اس کو پکارنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب جو بات کہہ رہا ہوں یہ خاص قسم کی نصیحت ہے۔ علاوہ ازیں نام تو آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب رشتے اور منصب کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد والی بات بہت زیادہ اہم ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 80 88 یا 90 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس طرح کا خطاب فرمایا ہے جس میں نام لیا ہو۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مالک و مملوک کا جو تعلق ہے وہ تو ہے ہی ہے، خالق اللہ ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ تعلق تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارا جو خاص رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، جو باقی ساری مخلوق سے ہمیں ممتاز کرتا ہے، وہ رشتہ ہے ایمان والا رشتہ۔ اس ایمان والے رشتے کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جنہوں نے میرے ساتھ ایمانی رشتہ قائم کیا ہے وہ لوگوں اتقوا اللہ حق تقاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے ڈر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف متوجہ کرنے کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کی فرمان برداری کی جائے، اس کی معصیت سے بچا جائے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ کب تک ڈرنا ہے، کتنی دیر اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے؟ فرمایا کہ اس کی لمٹ اتنی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں اسی حالت میں موت آئے پھر کامیابی ہے، وگرنہ شروع میں ڈر لیا، کچھ ذکر و اذکار کر لیا، کچھ حقوق ادا کر لیے، اور پھر کہا کہ اب تو کافی سارے اعمال جمع ہو گئے، اب تو ہم بری و ذمہ ہیں۔ فرمایا اس خام خیالی میں کوئی نہ پڑے کہ ہمارے اعمال زیادہ ہو گئے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صادق و مصدوق زبان، جو پاکیزہ زبان ہے، اس سے ارشاد فرمایا ہے قرب قیامت میں ایسے لمحات، ایسے اوقات، ایسے مراحل بھی آئیں گے کہ ایک شخص صبح کرے گا تو مومن ہے، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کافر ہو جائے گا۔ اور موجودہ دور کے جتنے ذرائع، جتنے وسائل، جتنے اسباب ہم چیک کر رہے ہیں، ان سے تو بالکل یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ کوئی معلوم نہیں کس وقت آدمی دائرہ اسلام سے نکل جائے۔ اس لیے ہمیں پابند بنایا گیا، ڈیوٹی لگائی گئی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر یہ کہ اسلام کی حالت میں۔ تو اب کتنی موت کب آئے گی یہ کسی کو معلوم نہیں، لہٰذا پابند بنا دیا کہ ساری زندگی آپ نے پابند رہنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے بھی آپ سے کوئی جملہ، کوئی عمل، کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جس سے آپ اس کیٹیگری سے نکل جاؤ، جو رشتہ ایمانی ہمارا استوار ہے یہ کمزور ہو جائے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله